کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ خوش ہیں؟ میں یار صبح سے رات کو 12 بجے سے ہی جو ہی یہ ڈیٹ چینج ہوئی تو میں وہاں پر دیکھے جا رہا ہوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس لوگ دوست اسٹیٹس لگائے جا رہے ہیں، ہیپی پر پوسٹ کیے جا رہے ہیں، ہیپی فادر ڈے، ہیپی فادر ڈے، اللہ ہمارے والدین کو ان کے ساتھ تصویریں بھی لگائی جا رہی ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی ہوئی یہ سب دیکھ کر کہ آج کے دن مطلب جو آج فادر ڈے چل رہا ہے، یہ تو انگریزوں کی یار رسومات ہیں۔ ہم پتہ نہیں کس جاہلوں والے معاشرے میں رہ رہے ہیں، سال بعد ہمیں بھی انہی کی طرح والد یاد آ جاتا ہے، والدہ یاد آ جاتی ہیں، جیسے وہ سال میں ایک بار یاد کرتے ہیں اپنے والد یا والدہ کو۔ بہت دکھ ہوا، میں خود مطلب دیکھتا رہتا ہوں اکثر اس طرح سے کہ خود کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں خود بھی بہت بڑا فرما بردار نہیں ہوں، انسان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، بجائے پوسٹ لگانے کے ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ادھر ہم پوسٹ لگا رہے ہوتے ہیں والد کے نام کی، والدہ کے نام کی، ادھر وہی والد اگر ہمیں کہہ دے کہ بیٹا بک کھول کر پڑھ لو تو وہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہی والد کہہ دے، ادھر ہم پوسٹ لگا رہے ہوتے ادھر وہی والد کہہ دے کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے بازار کا، یہ کرتے ہو، تب بھی ہمیں موت پڑ جاتی ہے۔ ادھر ہم پوسٹ کریں دو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اور انتظار کریں کہ کون کیسا کمنٹ پاس کرتے ہیں، ہم اس کو کہیں کہ ہمیں تو والد سے اتنی محبت ہے، اور اتنی دیر میں اگر والد کہہ دے کہ یار تم دوستوں کے ساتھ مطلب کم وقت سپینڈ کیا کرو، ذرا پڑھ لیا کرو، تب بھی ہمیں وہ بات ان کی بری لگتی ہے۔ ادھر والد کہہ دے کہ بیٹا جی میں ذرا اکیلا ہو تو میرے ساتھ کبھی کبھی تھوڑا بہت کام کرا لیا کرو، تب بھی بری لگتی ہے، ادھر ہم والد کے لیے پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر والد کہہ دے کہ بیٹا میں ذرا پریشان ہوتا ہوں، پیسے کے لیے حالات تنگ ہیں، کوشش کیا کرو کہ کچھ نہ کچھ بچا کر ہمیں بھیج دیا کرو، ہم بھی آپ کے لیے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں، تب بھی ہمیں تکلیف پڑتی ہے، مرچیں لگتی ہیں، موت آتی ہے۔ ادھر ہم پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی لو مائی ڈیڈ، اپنے والد کے ساتھ پکچر لگا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رہے۔ نو ڈاؤٹ ان کا سایہ ہمارے لیے باعث شفقت، باعث رحمت اور دنیا کی تمام مصیبتوں سے دور کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ہم خود کے اندر جھانکیں تو صحیح، ہم آج کا ریئیکٹ کیسا کر رہے ہوتے ہیں ان کے کسی بھی بات پر۔ آیا کہ ہم اچھا ریئیکٹ کر رہے ہیں، برا ریئیکٹ کر رہے ہیں، پازیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے، شفقت امیز لہجہ ہے یا پھر کیسا؟ ہمیں شام کو ان کے ساتھ بیٹھ کر 2 لمحہ باتیں کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم بیوی کے ساتھ تو بڑے شوق سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ گرل فرینڈز کے ساتھ بھی ہم لوگ بڑے شوق سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ پارٹیز انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وقت دے رہے ہوتے ہیں۔ ادھر والد کہہ دے کہ بیٹا مجھے آج تیل لگا دو، مالش کر دو، تو تب ہمیں تکلیف ہوتی ہے، موت آتی ہے، مرچیں پڑتی ہیں۔ سوری ٹو سے میری لینگویج ذرا سخت فیل ہو سکتی ہے، پر اٹس ریئلٹی کہ ہمیں والدین، اچھا ہم پوسٹ لگا کر سوتے ہیں رات کو کہ ہیپی فادر ڈے، رات کو 1 بجے، صبح اسی والد نے آ کر جگایا بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کیوں نہیں پڑھی، اٹھو نماز پڑھو۔ اگر اس نے پیار سے کہا تو تب بھی ہمیں موت آنے لگی، تکلیف پڑنے لگی، مرچیں لگنے لگیں، اور اگر اس نے غصے سے کہا اور کہا بھی ہمارے لیے کہ بیٹا تم آج کل بارش ہو رہی ہے کافی، میں ٹیرس پر بیٹھ، اس نے اگر غصے سے کہا تو تب بھی ہمیں تکلیف ہونے لگی، موت پڑنے لگی، مرچیں لگنے لگیں۔ تو میری زبان ذرا آپ کو لگ رہی ہے کہ میں ذرا بدتمیزی سے شاید بات کر رہا ہوں گا، آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ یار یہ تو کتنا بدتمیز ہے، اس سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے، پر اٹس ریئلٹی کہ ہم رات کو پوسٹ لگا کر سوتے ہیں، صبح وہی والد یا والدہ ہمیں نماز کے لیے جگائے تو ہمیں تکلیف، موت اور مرچیں پڑنے لگ جاتی ہیں۔ ہمیں وہی سب سے بری آواز لگتی ہے انہی والدین کی کہ انہوں نے ہمیں جگا دیا تو کیوں جگا دیا، صبح کو والد نے کمر پھیری تو امی سے شکایت کر رہا تو یہ ہمیں کیوں اٹھا دیتا، ہمیں سونے نہیں دیتا، اماں کو کہہ دیا، بھائیوں کو کہہ دیا کہ یار ابو سون نہیں دیتا۔ یار پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آتے ہمارے معاشرے کی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہی اولڈ ہوم بن چکے ہیں، بوڑھے بوڑھے والدین ریڑیاں لگائے ہوئے ہیں، بوڑھے بوڑھے والدین مجبور ہیں، پریشان ہیں، بوڑھے والدین کی ہی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر، جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے اتنے بیٹے ہیں، اتنے بیٹے ہیں، یہاں کمائیاں کر رہے ہیں، اتنے بڑے عہدوں پر ہیں، افسوس کہ ہمارا حال نہیں پوچھتے۔ اور یار تم وہی پوسٹیں لگانے والے ہوتے ہو نا جب شادی کے بعد کہتے ہو کہ ہمارا حصہ ہمیں دو اور ہم الگ ہونے جا رہے ہیں۔ تم ہی تو ہوتے ہو جو آج پوسٹیں لگا رہے ہو، کل کو تم ہی نے تو کہنا ہے کہ یار تو نے تو ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں، تو نے ہمارے لیے کیا تو کیا کیا، ہمیں بتا تو صحیح، اگر تو نے کچھ کیا تو یہ تو تیری ڈیوٹی تھی، تو نے ہماری تربیت کی تو کیا کی، یار تو آج اتنا بڑا ہوا بیٹھا، پوسٹ لگانے کے قابل ہوا بیٹھا ہے، کچھ پڑھا لکھا بیٹھا ہے،
عقل مند اور باشعور ہوا بیٹھا تو یہاں تک تجھے کس نے پہنچایا؟ اگر آج تو رول رہا ہے ریڑھیاں لگا کر، اور اگر تو بالفرض کسی جگہ پر مزدوری کر رہا ہے، رول رہا ہے، تو اس میں تیرا اپنا فلاح ہے، تجھے تیرا والد پڑھاتا تھا۔ میں خود اپنے کچھ دوستوں کو جانتا ہوں، اب میں یہاں پر ان کا نام لوں تو شاید ان کو مرچیں لگیں، تکلیف پڑے اور موت پڑنے لگ جائے کہ اس نے ہمارے خلاف یہ بات کیوں کی، کہ ان کو ان کے والدین پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں۔ میں ان کے والدین کو بھی پرسنلی طور پر جانتا ہوں، پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں کہ بیٹا جاؤ پڑھو، ہم آپ کو پیسہ دیں گے، اور ان کو منہ مانگا پیسہ مل جاتا ہے، وقت مل جاتا ہے، سارا کچھ جتنا پڑھیں وہ۔ لیکن وہی اسٹوڈنٹ جب کالج جاتے ہیں، کالج میں وقت ضائع کر کر کے، حرام کر کر کے، برباد کر کر کے واپس آ جاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، رزلٹس نہیں دے رہے ہوتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا والد برا کرتا، اور پھر 6 ماہ بعد، 7 ماہ بعد، سال بعد وہی لوگ مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں جی ہمارا والد نہیں پڑھا۔ وہی لوگ پوسٹیں بھی فادر ڈے پر، مدر ڈے پر لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو بیوی کہتی ہے کہ ہم نے الگ ہونا ہے، آج وہ پوسٹ لگا رہے ہیں مدر ڈے پر مدر کی، فادر ڈے پر فادر کی۔ سیگریگیشن اور ڈویژن کا، یا پھر اس سے ہم چلے میں انگلش کی بجائے اردو میں کہہ دیتا ہوں کہ فرق کرتا ہوا ان کو دیکھیں۔ جس دن فادر ڈے ہوگا اس دن وہ مدر کو بھولے بیٹھے ہوں گے، جس دن مدر ڈے ہوگا اس دن مدر کو بھولے بیٹھے ہوں گے۔ کمال ہے یار تمہاری انسانیت کو، تمہاری سوچ کو، تمہاری کم عقلیت، تمہاری جہالت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم تمہاری جہالت کو۔ اس قدر جاہل ہو چکے ہو، والدین دونوں کا رتبہ ایک جیسا ہے۔ اگر ماں جنت ہے تو والد اس کا دروازہ ہے۔ جس دن تم نے جنت حاصل کرنی تو اس دن دروازے کو بھول جاتے ہو کہ میں نے کس دروازے سے جنت میں جانا ہے۔ جس دن دروازے کو یاد رکھتے ہو اس دن آگے جنت کو بھول جاتے ہو۔ یار تم کیسے جاہل اور عقل کے پینڈو ہو۔ آج تم ماں کے نام کی پوسٹ لگا کر سوتے ہو، شام اگلے دن وہی بیوی اگر کہتے ہیں مجھے الگ ہونا ہے، میں نے تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہنا، تو ادھر سے تم آ کر باپ سے لڑ جاتے ہو۔ تم کہتے ہو میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ یار تم کس مٹی سے بنے ہو، کون ہو تم؟ آج تم پوسٹ کر رہے ہو کہ میں نے اپنے والدین سے اتنی پیار کرتا ہوں، میرا والد ایسا ہے، میرا والد ایسا ہے۔ شام کو تم ہی انہیں کہہ رہے ہوتے کہ مجھے الگ کرو، مجھے اپنی جائیداد میں سے میرا حصہ دو۔ تم ہی ہو نا، والد فوت ہوتا ہے اگلے دن تم بھائی آپس میں لڑ رہے ہو تو ہمیں جائیداد میں حصہ دو۔ اتنی محبت تھی والد کے لیے، اکٹھے نہیں رہ سکتے تم لوگ، والد کا کہا نہیں مان سکتے۔ باپ نے اگر 2 کام بتا دیے تو تب بھی تمہیں موت پڑنے لگ جاتی ہے، بلیں بھی باپ کو کرتے ہو، اور ادھر سے پھر یہ بھی کہتے ہو کہ آئی لو مائی ڈیڈ، آئی ایم نتھنگ وداؤٹ مائی ڈیڈ، مائی ڈیڈ از مائی ATM۔ پتہ نہیں کیسی میں نے یہ اس طرح کی فضول سی پوسٹیں دیکھی ہیں۔ یار اس دن بھی پوسٹ کرو، باقی دنوں میں بھی تو پوسٹ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کس کا حق ہے، تو حضور نے پتہ نہیں کتنی بار ماں کا نام لیا، پھر جا کر باپ کا نام لیا۔ اور حضور ہمیشہ اپنی والدہ اور والد کی خدمت کے لیے ہمیں تلقین کر کے گئے کہ آپ نے والدہ کی خدمت کرنی ہے، اپنے والد کی خدمت کرنی ہے، اور پتہ نہیں کیسی ہمیں تعلیمات دے ڈالی۔ ہم فادر ڈے اور مدر ڈے 2 دن ہم رکھتے ہیں 365 میں سے۔ 363 دن وہ ہوتے ہیں جن میں ہم کھل کر نافرمانی کرتے ہیں۔ 64 اور 65 یہ 2 دن جو ان سے ہوتے ہیں، مطلب 364 65 نہیں، 2 دن اوورال ان کے اندر ہمیں ماں کے نام کی پوسٹ یاد آ رہی ہوتی لیکن فرما برداری پھر بھی یاد نہیں رہتی۔ ایک دن ہم والد کے نام کی پوسٹ کر رہے تھے لیکن فرما برداری پھر بھی یاد نہیں۔ ارے جاہلو، اس قرآن کھول کر دیکھو تو اسے جگہ جگہ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے موجود ہیں کہ والد کی خدمت کس طرح کرو، والدہ کی خدمت کس طرح کرو۔ ان کو کبھی تو نے پاؤں پکڑ کر دبایا ہے، ان کو کبھی تو نے بیٹھ کر تیل مالش کی ہے، ان کو کبھی پوچھا کہ آج ابو جی آپ کیسے ہیں، ان کے ساتھ کبھی بیٹھ کر اپنی باتیں شیئر کی ہیں۔ تجھے تو ہر وقت موت آتی ہے یار اس طرح سے کرنے میں، تو پوسٹیں لگانا بھی بند کر دے، بہتر ہے۔ کیوں آج ہم چھپے ہوئے ابلیس بنتے ہیں؟ لوگوں کو ہم کیا دکھاتے ہیں، اندر سے کیا ہوتے ہیں، گھریلو حالات کیا چل رہے ہوتے ہیں۔ انسان بن جائیں ہم پتہ نہیں ہم پر یہ سب کیسی آج ہی فادر ڈے بھی تھا اور سورج گرہن بھی بہت بری طرح سے ہوا ہے، کرونا بھی چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہم پر کئی مصیبتیں ٹوٹ